فرمایا عباس جا کر دیکھو اور ان سے پوچھو کیا چاہتے ہو۔ جس وقت عباس گئے اور جا کر عمرو سعد سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، انہوں نے کہا یا بیعت کر لو یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فرمایا ٹھہر جاؤ، میں حسین سے جا کر کو ہے عرض کرتا ہوں۔ حضرت عباس آئے، عرض کیا آقا وہ تو جو ہے وہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ فرمایا جاؤ جا کر ان کو کہہ دو ایک رات ہمیں دے دو، ایک رات دے دو۔ یہ ایک رات کس لیے مانگی تھی؟ یہ رات اس لیے مانگی تھی، فرمایا ان کو کہہ دو کہ تمہیں پتہ ہے حسین کو عبادت کے ساتھ کتنی محبت ہے، حسین کو ذکر فکر کے ساتھ کتنی محبت ہے، حسین کو اللہ کی عبادت میں کتنی جو ہے وہ محبت ہے، یہ رات دے دو، کل جو چاہے کر لینا، ہم آج رات اللہ کی عبادت کر لیں، ہم آج رات اللہ کی عبادت کر لیں۔ 3 دن پہلے ہو چکے ہیں، بھوک اور پیاس کی شدت ہے، ایک رات مہلت مانگی تو فقط اس لیے مانگی کہ رات کو جی بھر کر عبادت کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ لیں، کل جو چاہے کر لینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، انہوں نے مہلت اس لیے دے دی کہ ہمارا کام اور آسان ہو جائے گا، ایک رات اور زیادہ کمزور ہو جائیں گے بھوکے پیاسے رہ کر، انہوں نے اس لیے مہلت دی، عبادت کے لیے مہلت نہ دی۔ ان کا جو ہے یہ نظریہ تھا حسین اور حسین کی آل اور زیادہ کمزور ہو جائے گی رات میں۔ جب رات پڑی، آخری بات اجازت، پھر آگے سے یہاں سے اگلے جمعہ المبارک میں واقعہ چلے گا۔ رات پڑی، خیموں میں جب بیٹھ گئے، امام علی مقام اپنے رفقا کو بلا لیا۔ اپنے رفقا کو بلانے کے بعد فرمایا تم نے میرے ساتھ بہت جو ہے وہ محبت اور عقیدت کے ساتھ میرا ساتھ دیا ہے، سفر کیا ہے اور سفر کی مشکلات برداشت کی ہے، اور پھر 3 دن کے پیاسے اور بھوکے میرے ساتھ رہ رہے ہو۔ فرمایا یہ لوگ کوفی میرے جان کے دشمن ہے، جب مجھے شہید کر دیں گے پھر کسی کو قتل نہیں کریں گے، کسی کو شہید نہیں کریں گے، لہٰذا میں تم پر راضی ہوں اور نہ ہی تم پر کوئی الزام ہے، لہٰذا جاؤ، چلے جاؤ اور ادھر ادھر دایاں بایاں نکل جاؤ، کیونکہ یزیدیوں نے میرا خون کرنا ہے، مجھے شہید کرنا ہے، میری جان کے درپا ہے، انہیں تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں تم سے راضی ہوں، لہٰذا چلے جاؤ۔ پھر اٹھے، چراغ کو جو خانے میں جل رہا تھا اس کو گل کر دیا، بند کر دیا، اور فرمایا اب اندھیرا ہو چکا ہے، شاید تم اس لیے نہیں اٹھ رہے کہ حسین کے سامنے کس طرح اٹھ کر جائیں، لہٰذا اب تو چراغ گل اور اندھیرا ہے، لہٰذا ایک ایک کا بازو پکڑ لو، اگر تمہارے پاس سواری نہیں میری سواری کو لے جاؤ اور چلے جاؤ، اور جو ہے تاکہ تمہاری جانیں بچ جائے، تمہاری جانیں بچ جائیں، میں تم پر راضی ہوں۔ لیکن جس وقت تھوڑی دیر کے بعد چراغ کو جلایا گیا، جہاں بیٹھے تھے، جس جگہ پر جتنے افراد بیٹھے تھے، ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہ ہوئے۔ فرمایا تم کیوں نہیں جاتے؟ سب نے بیک زبان ہو کر کہا اے حسین کہاں جائیں، کس طرف جائیں اور کس طرف جائیں، کہاں جائیں؟ کل قیامت کے روز جب محمد عربی کی بارگاہ میں جائیں گے، حضور نے سوال کر دیا میرے نواسے کو، میرے لخت جگر نور نظر کو، میرے حسین کو جناب جو ہے دشمن اشقیاء کے حوالے کر کے میدان کربلا میں چھوڑ کر اکیلے کو تم جو ہے چلے آئے ہو، ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم اپنی جانوں کو قربان کر سکتے ہیں، اپنی جان کا آخری قطرہ خون کا بہا سکتے ہیں، حسین جب تک ہم ہیں ہم تیرے قریب جو ہے کسی دشمن کو آنے نہیں دیں گے، جب تک ہمارے جسموں میں جانے گئے ہم خود تو مر سکتے ہیں لیکن تیرے جسم پر جو ہے کسی دشمن کا ایک وار بھی ہمیں گوارا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی وہاں کھڑے ہوئے، اس وقت ان کی جو ہے وہ تقریباً 90 سال سے اوپر جو ہے وہ عمر ہو چکی تھی، انہوں نے عرض کیا آقا حسین آپ اگر میرے لیے کہتے ہیں کہ میں بوڑھا ہوں تو پھر سنو، اگر تلوار ہوئی تو تلوار کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کروں گا، اگر نیزہ آیا تو دشمن کی سینے میں جو ہے وہ نیزوں کو پار کر دوں گا، اگر میرے پاس تلوار بھی نہیں اور نیزہ بھی نہ ہوا تو تب بھی یہ بوڑھا شخص پتھروں کے ساتھ دشمن پر حملہ کرے گا، اپنی جان تو دے دے گا، حسین پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اس بوڑھے نے کہا پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اچھا جس وقت یہ رات اس طرح یعنی آپ نے جو ہے اپنے رفقا کو کہہ دیا اور اس کے بعد فرمایا سن لو کل یہاں ہم میدان کربلا میں شہید کر دیے جائیں گے، ہم میں سے کوئی شخص نہیں بچے گا، لہٰذا جو ہے وہ صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ ان کو وصیت فرمانے کے بعد مہرمات کے جناب والا خیمے اپنی جو ہے ہمشیر اور اپنی جو ہے ازواج کے خیمے میں آئے، حضرت بی بی زینب نے دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بہن
کس کی شہزادی ہے؟ علی کی لاڈلی ہے، فاطمہ الزہرا کی لخت جگر ہے۔ دیکھا تو نے فاطمہ حضور سے کتنی محبت کرتی، حضور فاطمہ سے کتنی محبت کرتے، لیکن پھر بھی حضور کے وصال کے بعد انہوں نے جو ہے وہ صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ صابرہ کی بیٹی ہے، میں بھی صابرہ کا بیٹا ہوں، میرا امتحان ختم ہونے والا ہے، اے میری بہن تیرا امتحان شروع ہونے والا ہے۔ جس طرح تو نے دیکھا تیرے بھائی نے ہر لمحہ بلمحہ سفر کی ہر جگہ پر ہر مشکلات کا سامنا کیا اور صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ اب اس قافلے کی جو ہے سپہ سالار پہلے حسین تھا، اب اس کا سپہ سالار تو ہوگی، لہٰذا جو ہے کوفے کے بازار ہوگے، کوفے کی گلیاں ہوگی، دمشق کے بازار ہوگے، دمشق کی گلیاں ہوگی، یزید کا دربار ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تو فاطمہ الزہرا کی لخت جگر ہے، دامن جو ہے صبر کا تیرے دامن نہ چھوٹ جائے، لہذا میں تجھے وصیت کرتا ہوں میں قربان جاؤں اے حسین تیرے صبر پر بھی، قربان جاؤں اے حسین کی جو ہے بہن زینب تیرے صبر پر بھی، نہ تیرے صبر جیسا کسی کا صبر ہے، نہ تیری بہن کے صبر جیسا کسی کا صبر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں صابروں کی اولاد تھی اور بڑی جو ہے خندہ پیشانی کے ساتھ مسکرات کے ساتھ اور کمرہ امتحان میں ایسی کامیابی حاصل کی اور بتا دیا اے لوگوں قیامت تک آنے والوں مسلمانوں، اگر میرے نبی کے دین پر کوئی بدماش کوئی جو ہے ظالم حکمران اٹھ کر میرے نبی کی شریعت کو پامال کرنے کی کوشش کرے، کوئی ظالم میرے مصطفیٰ کی شریعت کو جو ہے پامال کرنے کی کوشش کرے، اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں تم کو میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ تم نے اپنے بیوی بچوں کو، اپنے تن من دن کو اور اپنے مال کو، اپنی جان کو جو ہے دین مصطفیٰ کے لیے قربان کر دینا ہے۔ دیکھنا ہماری جو ہے وہ جانیں کیا پیاری ہے یا حسین کی جانیں زیادہ پیاری تھی۔ حسین نبی کا نواسا ہو کر دین مصطفیٰ کی بقا کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہے، تو دین مصطفیٰ پر آنچ نہ آئے، ہر ظالم کے سامنے کھڑے ہو جانا، کیونکہ جب ہر ظالم کے سامنے، ہر ظالم حکمران کے سامنے، ہر ظالم شخص کے سامنے جب تم کھڑے ہو جاؤ گے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر ظالم کا ظلم مٹتا چلا جائے گا، تمہاری مظلومیت وہ جو ہے اونچی بلند ہوتی چلی جائے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ اس ظالم کے پاس تو سب کچھ تھا، لیکن پھر جو مظلوم ہوتا ہے اور جو راہ حق میں جو ہے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، نام اس کا ہی نہیں اونچا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھ لیا 3.5 سال کی حکومت تھی، ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، پر صدیاں حسین کی۔ کوئی نام لیتا ہے یزید کا، کوئی کہتا ہے میں یزید بن جاؤں، کوئی کہتا ہے بیٹے کا نام یزید رکھ لوں، کوئی کہتا ہے بیٹے کا نام شمر رکھ لوں، کوئی کہتا ہے عمرو سعد رکھ لوں، کوئی کہتا ہے ابن زیاد رکھ لوں۔ نہیں، کوئی نہیں چاہتا۔ اگر کسی کو کہہ دیا جائے تو یزید ہے، وہ مرنے مارنے کے لیے تیار ہوگا۔ پتا چلا یزید کا تو نام لینے کے لیے کوئی نہیں، حسین کا آج بھی نام لینے والے ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں۔ اس لیے ایک پل کی تھی حکومت بس یزید کی، صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں پروانوں اس جو رات کی مہلت لی، اس کے بعد آپ نے وصیت فرمائی، اور وصیت فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا اپنے اپنے خیموں میں اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دو۔ ساری رات نوافل پڑھتے ہوئے گزر گئی۔ 10 محرم کی رات ساری رات نوافل ذکر و اذکار دعائیں مانگنے میں گزر گئی، اور فجر کی خونی جو ہے وہ سورج طلوع ہوا۔ 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ فجر صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد دشمن کی طرف سے جو ہے جنگ کا نکارہ بج گیا۔